السلام علیکم۔ لو از فار ایور بائی سایہ ناز، قسط نمبر 18۔ بہت سے خواب دیکھے ہیں، کبھی شعروں میں ڈالیں گے، کوئی چہرہ تراشیں گے، کوئی صورت نکالیں گے۔ ابھی تو پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوتی ہے، جہاں یہ ختم ہوئے گی وہیں ہم گھر بنا لیں گے۔ یہی ہے نا تمہیں ہم سے بچھڑ جانے کی جلدی ہے، کبھی ملنا تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گے۔ ابھی چپکے سے ہجر آثار لمحہ آئے گا اور پھر تم اپنی راہ چل لو گے، ہم اپنا رستہ نکالیں گے۔ جو اپنے خون سے اپنی گواہی خاک پر لکھ دے، ہم ایسے آدمی کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ میں دیوارِ ابد کی سمت سے مڑ کر دیکھتا ہوں، جب صدائے غیب آتی ہے تمہیں واپس بلا لیں گے۔ تمہارے ہاتھ جس کے قتل کی سازش میں شامل تھے، سلیم اس شخص کا قاتل سے ہم کیا خون بہا لیں گے۔ سلیم کوثر۔ گاڑی چلاتا اسعد گاہے بگاہے خاموش بیٹھی مینام پر بھی نظر دوڑا رہا تھا، جو ساکت سی بیٹھی سامنے شیشے سے نظر آتی سڑک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ اسعد کو وہ بے حد پریشان لگی، یوں جیسے کسی چیز کو لے کر الجھن کا شکار ہو۔ اس نے کبھی آج سے پہلے اسے یوں بے بس سا نہ دیکھا تھا کہ وہ خود سے اس کی مدد طلب کر لیتی۔ وہ تو اپنا ہر کام خود کرنے کی عادی تھی، خودداری اور انا تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، تو آج پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اسعد سے مدد مانگ گئی؟ وہ جو ضرورت کے سوا اس سے بات کرنے کی روادار نہ تھی، آج اس کی گاڑی میں تنہا موجود تھی اور اسے کسی کی باتوں کی فکر بھی نہ تھی۔ اسعد کو یہ سب خوش آئند نہیں لگ رہا تھا، اسے مخمصے میں ڈوبا وہ مینام کو پکار بیٹھا۔ مینام! اس کے لہجے میں دنیا بھر کی فکر پنہاں تھی۔ مینام نے چونکتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، اگر یہ الجھن نبیشہ کے سامنے اپنی کہی بات کی بدولت ہے تو بھی مجھ سے مت چھپاؤ۔ کہتے ہیں کہ درد کہہ دینے سے دل کا غبار کم ہوتا ہے، سو میں تمہارا بوجھ بانٹنے کو تیار ہوں۔ اسعد نے اسے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ مینام اسے اپنا درد کہہ سنائے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سی وجہ تھی جو اظہارِ محبت سے روکے ہوئے تھی، کیونکہ نبیشہ کے سامنے مبہم الفاظ میں وہ اس بات کا اعتراف کر چکی تھی، تو پھر ایسا کیا تھا جو اسے اسعد سے یہ سچ کہنے سے روکے ہوئے تھا؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور تھا؟ اس خیال نے ہی اسعد کی سانسیں کھینچنے کی تیاری کی تھی جیسے۔ سر، بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اکیلے ہی جھیلنے پڑتے ہیں، ان میں شراکت درد کی شدت گھٹانے کی بجائے اسے مزید بڑھا دیتی ہے۔ مینام نے نظروں کا رخ واپس سامنے کی طرف موڑتے ہوئے تاثر انداز میں کہا تھا۔ مینام، میرا ماننا ہے کہ اس دنیا میں کوئی درد ایسا نہیں جس کا مداوع ممکن نہ ہو۔ کسی اپنے کے منہ سے سنے تسلی کے دو بول بھی آپ کو سہارا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اسعد نے اسے قائل کرنے کی ایک اور کوشش کی تھی۔ سر، سہارا تو آپ ابھی بھی مجھے دیے ہوئے ہیں، مگر میں اپنا درد پھر بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ میری زبان، میرا ضمیر اور آپ کا سکون مجھے یہ سب کہنے کی اجازت نہیں دیتا، سو بہتر ہے کہ اب جلتے انگاروں کو ہاتھ میں لینے کی ضد نہ کریں۔ آپ کی تکلیف میرا درد مزید بڑھا دے گی۔ مینام نے نظریں اپنی گود میں ڈرے ہاتھوں کی لکیروں پر جماتے زور درد لہجے میں کہا تھا، تو اسعد محبت کے اس اعتراف پر خوش بھی نہ ہو سکا کہ وہ اپنے محبوب کا محب ہو کر بھی اس کے لیے قابل اعتبار نہ تھا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ مینام، ہمیں ملے قریب 1 ہی سال ہوا ہے، تو پھر میری ذات سے منسلک ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو میرا ہاتھ تھامنے سے روک رہی ہے؟ جب ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہی نہیں، تو پھر آپ کا اقرار میری تکلیف سے کیوں کر مشروط ہو گیا؟ مجھے جاننا ہے کہ وہ کون سی کڑی ہے ہمارے بیچ جو تمہارے پیروں کی زنجیر بن رہی ہے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر اس دوری کا سبب تو مجھے کیوں نہیں بتا دیتی؟ اسعد کے لہجے میں چھپے درد پر مینام کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ دل نے دہائیاں دیں، مگر دماغ کی طویل زیادہ پراثر تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کل کی آئی لڑکی کی بات کو اپنے باپ سے زیادہ فوقیت ہرگز نہیں دے گا۔ مجھ سے کچھ مت پوچھیں اسعد، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یقین کریں، سچ بولنے پر زبان کٹنے کے بعد بھی آپ کی خوشی کا یقین ہوتا تو میں ایک لمحہ نہ لگاتی آپ کو یہ سب بتانے میں، مگر نہیں، میں آپ سے لانے کی نعمت نہیں چھین سکتی۔ مینام نے کہتے ساتھ ہی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اسعد نے بھی لمب بیچتے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ سچ سے چھپانے کے مینام جتن کر رہی ہے، وہ کس طرح سے اسعد کے سامنے آنے والا تھا۔ بقیہ کا راستہ مینام نے روتے ہوئے اور اسعد نے خود پر ضبط کرتے ہوئے گزارا تھا۔ مطلوبہ عمارت کے سامنے گاڑی رکنے پر مینام کے اترتے ہی اسعد بنا کچھ کہے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ مینام اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گرتے ہی ایک بار پھر دل کی بربادی پہ گریہ زاری کرنے لگی تھی۔ جانے یہ آنسو کب اس کا پیچھا چھوڑتے اب۔ اسعد اسے چھوڑ کر واپس بینکوٹ جانے کی بجائے بنگش پیلس کی طرف آیا تھا۔
اس کا دل اس قدر شکستہ تھا کہ وہ کسی کا بھی سامنا نہ کرنا چاہتا تھا، مگر شاید یہی وقت تھا اس کی اذیت کے مداوع کا جو گھر سے کچھ ہی فاصلے پر اسے بسام کے نمبر سے کال موصول ہوئی۔ اس سب میں وہ ان دونوں کے بارے میں بھول ہی گیا تھا جو اسے تقریب کے آغاز کے بعد سے ہی نظر نہ آئے تھے۔ اسے لگا کہ وہ شاید اسے بنا بتائے نکل جانے کی وجہ سے معذرت کے لیے فون کر رہے ہیں۔ پہلے اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی کال کو نظر انداز کر دے، مگر پھر جانے کیا سوچ کر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ اسعد بھائی۔ رابطہ بحال ہوتے ہی نبیشہ کی متورہ موازوں سے چھمبے میں ڈال گئی۔ اس کی پہلے کبھی فون پر اس سے بات نہ ہوئی تھی، مگر اس لڑکی کا اسے اسعد بھائی کہہ کر بلانا ہی اسے یقین دلانے کو کافی تھا کہ وہ لڑکی نبیشہ ہی ہے۔ نبیشہ گڑیا، کیا ہوا چندا؟ اسعد سب بول کر اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ بسام کو گولی لگی ہے، ہم ہسپتال میں ہیں۔ نبیشہ کی بات پر اسعد کا پیر بے ساختہ بریک پر پڑا تھا۔ اس نے مزید کسی تفصیل کی بجائے نبیشہ سے اسپتال کا نام پوچھے اور اگلے ہی پل اس کی گاڑی واپس موڑتے اس کے بتائے گئے اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ کچھ فیصلے انسان غیر ارادی طور پر کرتا ہے اور اسعد کا یہ فعل بھی بے ساختہ تھا۔ وہ ان میاں بیوی کے بارے میں کچھ زیادہ نہ جانتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ ہسپتال پہنچا تو وہاں موجود پولیس کی نفری اور ہسپتال کی سخت سیکیورٹی سے پریشان کر گئے کہ جانے یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے، مگر وہاں موجود اہلکاروں سے ملی معلومات نے اسے چھمبے میں ڈال دیا کہ بسام کا کرم ایجنسی کا CCPO ہونا اس کے لیے باعث حیرت تھا۔ اسپتال کے اندر جانے کے لیے اسے زیادہ تگدو نہ کرنا پڑی کہ اس کی شناخت کسی سے چھپی تو نہ تھی۔ نبیشہ۔ اسعد نے آپریشن تھیٹر کے ایک جانب لگے صوفوں میں سے ایک پر برا جمان نبیشہ کے پاس رکتے اسے پکارا تو وہ بے ساختہ کھڑے ہوتے اس کے کندھے سے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ اسعد نے اس کا سر اپنے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اسعد نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ دیر رک چکنے کے بعد وہ اسعد کو سارا واقعہ سنا رہی تھی۔ تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد اسعد ایک پولیس افسر کو حاملہ عورت کے متعلق کچھ ہدایات دینے لگا کہ نبیشہ نے اسے ایمبولینس کا نمبر بھی بتا دیا تھا۔ پولیس افسر اپنے ماتحتوں کو ہدایات جاری کرنے لگا تو اسعد بھی فون لے کر ایک جانب چلا گیا تاکہ زرش کو معاملے سے آگاہ کر سکے۔ وہ نبیشہ کے پاس کسی بھی اپنے کیا جانے تک کہیں بھی جانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ ایک پل کو اسے مینام کا خیال آیا کہ وہ اسے ادھر بلا لے، مگر پھر اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ کی نفی کر چکا تھا۔ اسعد گھر فون کرنے کے بعد واپس نبیشہ کے ساتھ آن بیٹھا تھا۔ وہ اس کا ذہن بٹانے کو اسے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگا۔ اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی؟ اسعد کے سوال پر نبیشہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس کی بات پر اسعد نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر نبیشہ کی بات ابھی جاری تھی۔ جو ہمارے دل کے قریب ہوتے ہیں نا، ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسپتال پہنچتے ہی شہباز ماموں اور سہیم لالا کا اپنے آپ ہی فون آ گیا تھا۔ اس کی بات پر اسعد کو لگا جیسے اس نے یہ نام سن رکھے ہوں، مگر کہاں یہ اسے یاد نہ آ رہا تھا۔ نبیشہ، پتہ نہیں کیوں، مگر جب میں تم لوگوں سے ملا تو مجھے یوں لگا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، مگر میں نے اسے اپنا وہم گردان دیا۔ ابھی بھی تمہارے منہ سے یہ نام سن کر مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ نام میں بہت پہلے کہیں سن رکھے ہوں۔ ابھی تمہارا فون سننے کے بعد میرے دل نے بے ساختہ بسام کی خیریت کی دعا کی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس سے کوئی پرانا رشتہ ہو میرا۔ اسعد نے اپنی الجھن صاف الفاظ میں اس کے سامنے دہرا دی تو نبیشہ کو بسام کی کہیں باتیں یاد آنے لگیں۔ اسعد کی باتیں، انتصار بنگش کا ذکر، بسام کا تقریب سے نکلنا اور پھر یہ حملہ۔ نبیشہ کو لگا اس سب میں کوئی تو تعلق ہے۔ غور سے اسعد کا چہرہ دیکھنے لگی، گویا کسی کی شبیہ تلاش رہی ہو۔ کیا ہوا؟ کدھر کھو گئی؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اسعد نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلایا تھا۔ نبیشہ نے نظروں کا زاویہ بدلتے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکی کہ اسے سچ جاننے کے لیے صبح تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسعد مزید کچھ کہتا یا پوچھتا۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ وہ دونوں ہی بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھے تھے۔ آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، مگر ان کے بدن پر جگہ جگہ کان چبھنے کی وجہ سے ہمیں ٹانکے لگانے میں کافی وقت لگا۔ گولی کی رگڑ والا زخم خاصا گہرا ہونے کی وجہ سے ان کا کافی خون بہہ گیا ہے، سو ہمیں انہیں خون کی 1-2 بوتلیں لگانی پڑیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پر نبیشہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھتے اپنے رب کا شکر ادا کیا، جبکہ اسعد ڈاکٹر سے اس کے خون کا گروپ پوچھنے لگا تھا۔ میرا بلڈ گروپ بھی او پازیٹیو ہے، آپ میرا خون لے لیجیے۔ اسعد کی بات پر نبیشہ کا شک مزید پختہ ہوا کہ اسعد سے ان کا کوئی تو رشتہ ہی ہے۔ اتنی ساری باتیں ایک ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتی تھی۔ زرش گھر آنے کے بعد کپڑے بدل کر لاؤنج میں چلی آئی کہ اپنے کمرے میں اس کا دل ہی نہ لگ رہا تھا۔ انتصار نے ڈرائیور کے ساتھ گھر جانے کی ہدایت کے ساتھ کسی ضروری کام کا کہہ کر کہیں چلا گیا تھا۔ مصفا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اسعد بھی ابھی تک گھر نہ لوٹا تھا۔ اس نے کچھ دیر قبل ہی کسی دوست کے زخمی ہونے کی اطلاع کے ساتھ اپنے ہسپتال میں ہونے کا بتایا تھا۔ زرش تب سے ہی جانے کیوں ایک بے چینی سی محسوس کر رہی تھی، جیسے کہیں کچھ غلط ہو۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا تھا۔ اس نے وقت گزارے کو دیوار پر لگا LED چلا لیا۔ مختلف چینلز کھوجتے وہ ایک اسلامی چینل پر رک گئی جہاں مختلف شرعی مسائل کے متعلق ٹیلی فونی کالز کا سلسلہ چل رہا تھا۔
زرش نے ریموٹ ایک جانب صوفے پر رکھتے کندھے پر درا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا تھا۔ اگر کسی عورت کو اطلاع ملے کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے مگر وہ اس کے میت کو نہ دیکھ سکے تو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوال تھا جو زرش کے ہاتھ روکنے کی وجہ بنا۔ وہ پورے انہماک سے سامنے موجود علماء کی باتیں سننے لگی، جانے کیا کیا یاد آیا تھا اس سے۔ صورت مذکورہ میں بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی ماں سوائے فسخ نکاح کے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ کسی شرعی پنچایت میں پیش کرے۔ وہ تحقیقات اور تلاش جستجو کے بعد شوہر کا کہیں پتہ نہ لگنے کی صورت میں جب نکاح فسخ کر دے، اس کے بعد وہ عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اتفاق سے دوسرے نکاح سے قبل پہلا شوہر واپس آ گیا تو اسی کے پاس رہے گی۔ عدالت میں مرافعہ کیے بغیر خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے اسے نکاح سے آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ایسی کسی بھی صورتحال میں فسخ نکاح کے بغیر پہلا نکاح ختم ہوگا اور بے شک اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ زرش کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ ٹی وی بند کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ سکی کہ ابھی میزبان اپنے سامنے موجود عالم سے ایک اور سوال کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ بنا تنسیخ نکاح کے دوسرا نکاح زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اس سوال پر زرش کا دل جانے کی زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ شدت سے اس سوال کے جواب کی منتظر تھی۔ اگر عورت نے پوری کوشش کر لی اور عدالت سے نکاح فسخ کروا کر دوسرا نکاح کیا ہے تو زنا نہیں ہوا۔ کسی دوسری صورت میں کسی عام شخص کی بات پر یقین کر کے عورت کا عقد ثانی کرنا جائز نہیں ہے جب تک ارباب اختیارات اس بات کی تصدیق نہ کر دیں کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ زرش پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کا ذہن یکدم کئی سال پیچھے چلا گیا تھا۔ زرشالہ، افریدی قبیلے والوں نے خان حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ شہباز کو گولیاں لگی ہیں۔ اس نے مجھے تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ اسپتال سے نکل کر جانے والے راستے پر تھی جب اس پرکار نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر جمع کر دیا۔ ننھے اسعد کا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو وہ بچہ خود کو غیر محفوظ تصور کر کے رونے لگا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں خود دیکھتی ہوں جا کر۔ زرشالہ نے اسعد کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے اپنی گود میں لیا اور وہ تیز تیز قدموں سے اونچے نیچے رستوں پر چلنے لگی تھی۔ زرشالہ، میری بات سنو، وہاں خطرہ ہے۔ شہباز کو بھی اسپتال منتقل کر رہے ہیں۔ ہم نے زرش کو بھی کہیں چھپا دیا ہے۔ تم وہاں گئی تو وہ لوگ اسعد کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شہباز اس حالت میں نہیں ہے کہ تمہاری اور اسعد کی حفاظت کر سکے۔ اسعد کے ذکر پر اس کے تیز چلتے قدموں میں سستی در آئی تھی۔ میرے ساتھ آؤ، میں شہباز کے ٹھیک ہوتے ہی تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ زرشالہ اس بار کچھ پس و پیش کے بعد اس کے پیچھے چل دی کہ اولاد کی تکلیف کا احساس ہی ایک ماں کو بے بس کر دیتا ہے۔ وہ اکیلی ہوتی تو وہاں کبھی نہ رکتی مگر یہ خیال کہ اس کے خان حویلی جانے پر اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس کے قدموں کی زنجیر بن گیا تھا۔ قریب آدھ گھنٹے بعد وہ لوگ پہاڑوں کے درمیان ایک الگ تھلگ بنے جھونپڑی نما گھر میں تھے۔ کچھ دیر بعد اسے یہاں لانے والے حالات حاضرہ کا جائزہ لینے کی غرض سے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس شخص کی واپسی جہاں زیب اور اکزئی اور شہباز اور اکزئی کی موت کی خبر کے ساتھ ہوئی تھی۔ ثبوت کے بعد اس نے اسے شہباز کے اسپتال کے بستر پر موجود تصویر دکھائی تھی اور ایک بے جان تصویر کب بتا سکتی ہے کہ اس میں چھپا وجود زندہ ہے یا مردہ۔ اس نے اسے جہاں زیب اور اکزئی کا آخری دیدار بھی اپنے موبائل پر ہی کروایا تھا اور پھر اس نے اسے خان حویلی سے نکلتے لوگوں کی ویڈیو بھی دکھائی جو اس کے مطابق ان دونوں کے جنازے کی تھی۔ زرشالہ نے اگلے 5 ماہ اس گھر میں محصور رہ کر گزارے تھے۔ اس کی زندگی کا محور اب صرف اسعد کی ذات تھی۔ وہ زردش کا وجود بھی یکسر فراموش کر چکی تھی۔ وہ شخص جلد آنے کے وعدے کے ساتھ اس کی عدت کی وجہ سے وہاں سے جا چکا تھا اور اس کے پاس حویلی کی ہی ایک بہت پرانی ملازمہ تھی جس نے اس شخص کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ اس ملازمہ کا شوہر انہیں ہر ہفتے ضرورت کا تمام سامان پہنچا دیا کرتا تھا۔ زرشالہ نے نہ جانے کتنے دن روتے اور کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھیں، اس کا کوئی حساب نہ تھا۔ اس کے لیے اب اگر کوئی چیز معنی رکھتی تھی تو وہ تھی شہباز کی یاد اور اسعد کی بہترین پرورش۔ وہ ڈاکٹر تھی اور عدت کے بعد وہ شہر جا کے اپنے بیٹے کی کفالت کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس ملازمہ نے اس پر یہ احسان کیا تھا کہ حویلی سے آتے وقت وہ اس کی تمام تعلیمی اسناد اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اسے علم ہی نہ تھا کہ یہ سب کسی سازش کا حصہ تھا، نہ کہ اس کی بھلائی کا خیال۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اسے یوں ہی ساکت سا بیٹھا نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ انتصار بنگش کی آواز اسے ماضی سے کھینچ کر حال میں واپس لے آئی تھی۔ سامنے چلتے ٹی وی پر پروگرام بدل چکا تھا مگر زرش تو کچھ دیر قبل سنی کی باتوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ زرش، تم ٹھیک ہو؟ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر انتصار بنگش نے فکر مندی سے استفسار کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ زرش کی بات پر اس کے اندر ایک ابال سا اٹھا مگر اسے بہلانے کا طریقہ اسے اچھے سے ازبر تھا۔ کتنی بار کہا ہے کہ جو گزر گیا اسے سوچ کر خود کو اذیت مت دیا کرو۔ جانتی ہو نا کہ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔
اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھ کر اپنے ہاتھ کی پوچھ سے اس کا گال سہلاتے انتصار نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو زرش بلا ارادہ ہی پیچھے کو کھسک گئی۔ اس کے چہرہ پیچھے کرنے پر انتصار بیچ تاب کھا کر رہ گیا، مگر اس کے گھر والوں نے کبھی اس کا کریہ چہرہ نہیں دیکھا تھا، سو ضبط کیے رہا۔ اپنے گھر والوں کے لیے وہ ایک مثالی انسان تھا جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، اور واقعی دھوکہ دہی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ چائے پئیں گے؟ زرش کچھ پل کے لیے وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، مگر انتصار نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس وقت مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ انتصار کی سرگوشی زرش کو صرف پڑھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اسعد کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ زرش کی بات پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اسعد آیا نہیں ابھی تک؟ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ نہیں، اس کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کوئی دوست اسپتال میں ہے تو اس کے پاس ہے۔ زرش کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کی یہ بے نیازی کیا رنگ لانے والی ہے۔ بسام اس کی آمد سے قبل تقریب میں آیا تھا اور اسعد کے تعارف کروانے کی تو نوبت ہی نہ آئی تھی، سو اسے ان دونوں کی دوستی کا علم ہی نہ تھا۔ میں نے ہم دونوں کے لیے پیرس کے ٹکٹس بک کروا لیے ہیں۔ اس بار میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت تنہا گزارنا چاہتا ہوں۔ انتصار نے اپنی بات کے رد عمل کے طور پر اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ زرش نے بے چینی سے پہلو بدلا کہ وہ نہ جانے کہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے کیا علم تھا کہ اس انتصار کے ساتھ اس چاہ میں نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے بھاگ کر یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس سے بات کرتا اٹھ کر تازہ دم ہونے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو پیچھے بیٹھی زرش ایک بار پھر سے ہزار وسوسوں میں گری تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر ماضی میں جا بسا تھا۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے انتصار کی یادداشت پر کچھ پرانے منظر واضح ہوئے تھے۔ زشالہ، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ زشالہ کو کراچی آئے قریب 2 سال ہونے کو تھے جب ایک دن اس کا نام نہاد محافظ اس کے پاس آیا۔ اسے تنہا کہیں جانے کے بجائے بے حد اسرار سے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا اور وہ اب دونوں ایک ہی عمارت میں 2 الگ الگ فلیٹس میں رہ رہے تھے۔ زشالہ نے اسعد کے لیے ایک جز وقتی ملازمہ رکھ لی تھی جو اس کے اسکول سے آنے کے بعد اسپتال میں اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرنے پر راضی نہ تھی، سو وہ اسکول کے بعد اسے اپنے ساتھ ہی اسپتال لے آتی تھی جہاں وہ ایک الگ کمرہ اس کے لیے مختص کروا چکی تھی۔ کراچی آ کر اس شخص نے نئے سرے سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا جو کچھ ہی ماہ میں ترقی کرتا اسے اچھا خاصا مالدار بنا چکا تھا۔ اس کا ارادہ جلد ہی اپنے نئے گھر میں منتقل ہونے کا تھا جو وہ کچھ ماہ پہلے ہی خرید چکا تھا۔ جی کہیے، زشالہ نے اسعد کے منہ میں چاول ڈالتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں کچھ دنوں میں اپنے گھر میں شفٹ ہونے والا ہوں، لیکن میں تم دونوں کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ زشالہ نے اس کی خواہش پر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہم لوگ کیسے؟ زشالہ کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے۔ اس بارے سے ٹوکنے والی زشالہ تھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے لیے ایسا سوچنا بھی افس ہے۔ میں نے شہباز کے سوا کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ زشالہ نے درستی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ زرش، میں تمہارے احساسات سمجھتا ہوں۔ شہباز میرے لیے بھی ویسی اہمیت رکھتا ہے جیسے تمہارے لیے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک عورت اس معاشرے میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں نے جب کسی رشتہ بنانا ہی ہے تو پھر کیا یہ بہتر نہیں کہ اسعد کو باپ کی شفقت مل جائے؟ لوگ ویسے بھی میرے یہاں آنے پر سوال اٹھانے لگے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا اسعد ہمارے بارے میں کچھ غلط سوچے یا سنے۔ یہ میرے پیارے دوست کی نشانی ہے اور میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ تم بس اس کے لیے ہاں کہہ دو۔ مجھ سے رشتہ بے شک نہ بنانا، مگر مجھے اسعد سے دور مت کرو۔ اس شخص نے بڑے طریقے سے اپنی اگلی چال چلی تھی کہ اس نے یہ ساری بساط بچھائی ہی زشالہ کو پانے کے لیے تھی۔ وہ پہلے آپ سے تم اور پھر زشالہ سے زرش تک آیا اور پھر اس نے اسعد کے نام کا پیادہ آگے کیا۔ یہ سارا کھیل بھی اس کا تھا، کھلاڑی بھی وہی تھا۔ زشالہ ابھی بھی متعامل تھی، مگر اس شخص نے ایک طویل بحث کے بعد اسے منا کر ہی دم لیا تھا۔ میں تمہیں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر قبل ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شخص اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گویا ہوا تو زرش نے بے ساختہ اپنے ہاتھ واپس کھینچے تھے۔ میں نے یہ نکاح صرف اسعد کے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ زرش کا نم لہجہ ایک تنبیہ لیے ہوا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ بہت بہتر، میں تمہیں کچھ بتاؤں اب؟ اس نے مسکراہٹ ضبط کر کے اپنا سوال دہرایا۔ اب نکاح تو ہو ہی گیا تھا، اگلے مراحل بھی وہ جلد ہی طے کر لیتا۔ زشالہ نے اسے سر ہلا کر بولنے کی اجازت دی تھی۔ یہاں میرے حلقہ احباب میں سب مجھے انتصار بنگش کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے کراچی آتے ہی اپنا نام تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی بات پر زشالہ نے سر اٹھا کر حد درجہ حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسامہ؟ انتصار بھائی کا نام کیوں؟ زشالہ مارے حیرت کے اپنی بات ہی مکمل نہ کر پائی تھی۔ وہ لوگ انتصار کو بھی مار چکے ہیں اور اب انہیں میری اور تمہاری تلاش ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، مگر میں اسعد کو لے کر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ خان حویلی میں بابا سائیں شہباز کے بعد کوئی ایسا نہیں جس کی مجھے اتنی فکر ہو جتنی کہ اسعد کی، اس لیے نام بدل لیا کہ وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔
میں اپنے دوست کے نام کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے آج سے ہمارے بیٹے کا نام اسعد انتصار بنگش ہے۔ اسامہ نے اپنی بچھائی وسعت پر ایک اور چال چلی تھی۔ وہ شہباز کا بیٹا ہے تو پھر اس سے اس کے باپ کے بعد اس کا نام بھی کیسے چھین سکتی ہوں میں؟ حضرت شعلہ متعامل تھی۔ وہ ہمیشہ شہباز کا بیٹا ہی رہے گا۔ یہ نام صرف کاغذوں میں لکھنے کے لیے ہے تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ تم بھی اب سب کو اپنا نام زرشی بتاؤ گی۔ 2-3 منٹ کی مزید تکرار کے بعد اسامہ کی چال کامیاب رہی کہ یہ اس کا ہی رچا گیا کھیل تھا جس میں وہ اکیلا کھلاڑی تھا۔ ہارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سارے مہرے گراتا جا رہا تھا۔ اسی دن سعد نے اپنے باپ کے بعد اس کا نام بھی کھو دیا تھا۔ 2 سال مزید لگے تھے اسے اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کے لیے اسامہ نے برسوں انتظار کیا تھا۔ اس دن اپنے بیچ حائل حجاب کے سارے پردے گرا کر وہ زری شیخ ہوئے تھے اور اسامہ کے گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہوا تھا، مگر ابھی اس کی رسی کھینچنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی مگر نیند اسامہ اور اجزائی کم انتصار بنگش کی آنکھوں سے ابھی بھی اٹھی ہوئی تھی۔ آرام دہ کرسی پر جھولتے اس نے ایک نظر بستر پر دراز زر شعلہ پر ڈالی جو کچھ دیر قبل ہی سوئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر ایک بار بھی ماضی کے کچھ واقعات لہرائے تھے۔ وہ لوگ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہمایوں کی تدفین سے واپس آئے تھے۔ جب انتصار اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھوں کی حد سے بڑی سرخی اس کی ہمایوں سے وابستگی کی گواہ تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ انتصار نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا یار، ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ کیا ہو گیا؟ اسامہ نے یاسیر بھرے لہجے میں کہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو یار، مجھے تو ننھے بسام پر ترس آ رہا ہے جو اتنی سی عمر میں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ ہمایوں لال تو اپنے بھائیوں کے سر پر سہرا سجانے کے متمنی تھے اور آج وہی بھائی انہیں کفن میں لپیٹ کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر منوں مٹی تلے دبا آئے ہیں۔ بولتے ہوئے انتصار کے لہجے میں نمی سی گلی تھی۔ ان لڑکیوں کا پتہ ہے کنہیں کہاں رکھا ہے؟ اسامہ نے اس بات میں سر ہلاتے زرلش اور شعلہ کے متعلق استفسار کیا تھا۔ میرے خیال سے وہ حویلی کی پچھلی جانب بنے کمروں میں سے کسی کمرے میں ہیں۔ ویسے بھی تمہارے والد کا حکم ہے کہ ان کے متعلق کوئی بھی فیصلہ ہونے سے پہلے کوئی بھی ان کے پاس نہیں جائے گا۔ انتصار نے جہاں زیب اور اجزائی کے گرگوں سے حاصل کردہ معلومات اس کے گوشے گزار کی تھیں، اسامہ کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسامہ کی خاموشی پر انتصار نے سوال کیا تھا۔ میں حضرت شعلہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں یار۔ اس دن ہوٹل میں اس کی نم آنکھوں نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اسامہ کی بات پر انتصار کے چہرے پر واضح حیرت ابھری تھی۔ تجھے ایسے غلط وقت پر ہی محبت ہونی تھی؟ جانتے ہو نا اپنے بابا سنگھ کو؟ دعا کرو کہ وہ نکاح کے لیے مان جائیں۔ انتصار نے اسے کوسنے کے ساتھ دعا بھی دی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ جہاں زیب اور اجزائی کے سامنے اس وقت کسی بھی ایسے مطالبے کا مطلب آبحیل مجھے مارنے جیسا تھا۔ یار مجھے وہ چاہیے ہی چاہیے ہے۔ اسامہ کے لہجے میں ایک ضد سی تھی۔ دیکھ اسامہ یار، تو پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ تجھے اس سے محبت سچ میں ہے یا پھر بس وقتی جذبہ ہے، کیونکہ محبت پائی جاتی ہے، حاصل نہیں کی جاتی۔ اگر تو تم سنجیدہ ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، بصورت دیگر مجھ سے کسی مدد کی امید مت رکھنا۔ انتصار نے بنا لگی لپٹی اس سے سوال کیا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ، مگر یوں لگتا ہے کہ بس وہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ میں ابھی بابا سائیں سے بات کرنے والا ہوں۔ اسامہ نے دور خلاؤں میں تکتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا تو انتصار نے بھی ساختہ اسے ٹوک دیا تھا۔ اسامہ ہوش کے نہ ہو یار، میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، مگر یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ ابھی پرسہ دینے والوں کا رش لگا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور تم ان سے اپنے نکاح کی بات کرنے چلے ہو۔ یہ کسی طور بھی اچھی بات نہیں۔ انتصار کی بات اسامہ کو ناگوار گزری تھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں چپ چاپ اپنی محبت کے لٹنے کا تماشا دیکھوں؟ جانتے ہو نا کہ ایک بار علاقے کے معززین نے مل کر ان کے لیے کوئی فیصلہ کر لیا تو ابھی اس کی خلاف ورزی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اسامہ اپنی بات پر ہی اڑا تھا۔ اسامہ اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو وہ کہیں نہیں جائے گی، اور اگر وہ تمہارے مقدر میں نہیں تو تم کچھ بھی کر لو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہے، مگر یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ شہباز کو کتنا برا لگے گا یہ سب۔ اسامہ اس کی بات پر کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بنا ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اپنے ساتھ بنگش ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ شاید سمجھ گیا ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اسامہ نے اسی دن جہاں زیب اور اجزائی سے اس بابت بات کر لی تھی اور انہوں نے دشمنوں کی بیٹی کو اپنی عزت بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا، بلکہ اسے کسی بھی کارروائی کی صورت میں گھر جائیداد سے آگ کر دینے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ انہوں نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حضرت شعلہ نامی لڑکی ان کی بانجی تھی یا نہیں۔ ان کے نزدیک وہ بس دشمنوں کی بیٹی تھی۔ یہی وہ وجہ تھی جو اسامہ کے ان سے ناراض ہو کر کسی کو بھی بنا بتائے شہر چلے جانے کے بعد انہیں وہ بے رحمانہ فیصلہ محب کیا تھا۔ وہ در حقیقت اس لڑکی کو کڑی سزا دینا چاہتے تھے جس کی بدولت ان کا اکلوتا بیٹا ان کے مقابل آ گیا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر شہباز کو حضرت شعلہ کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ اس معاملے کو اپنی مرضی کا رنگ اڑا کر اسامہ کے سامنے پیش کر سکیں، مگر انتصار نے ان دونوں کا نکاح کروا کر سارا کھیل ہی الٹ دیا تھا۔
جہاں زیب اور زئی نے ایک ملازمہ کے ذریعے ان لڑکیوں کے نام جانے تھے، اس سے زیادہ انہیں کوئی غرض ہی نہ تھی۔ وہ تو پہلے ہی صلح صفائی کے حق میں نہ تھے اور اب اسامہ کی ضد نے ان کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ دوسری جانب انتصار نے اپنے بابا سائیں کی بات کے بعد شہباز کے موبائل پر پیغام بھیج دیا تھا، جسے پڑھنے کے بعد ہی شہباز بظاہر اس کبھی فعل کے لیے راضی ہوا تھا۔ اس نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ حامی بھر لے اور پھر وہ لوگ کسی بھی علم میں لائے بنا ان کا نکاح کروا دیں گے۔ اس کا منصوبہ بہترین تھا، مگر وہ بس ایک چیز میں مار کھا گئے کہ انہیں علم نہیں تھا کہ کس کمرے میں کون سی لڑکی ہے۔ اور جہاں زیب اور زئی نے شہباز کو جس کمرے میں جانے کا کہا وہ چلا گیا، کیونکہ اسے اسامہ کے جذبات کا علم نہ تھا۔ اس کے پیش نظر ان لڑکیوں کی عزت کی حفاظت تھی صرف۔ نکاح کے وقت انتصار کو زرشالہ کو دیکھ کر خاصا جھٹکا لگا تھا، مگر تب چیزیں اس کے ہاتھ سے پھسل چکی تھیں۔ نکاح کے بعد وہ زرلش کے کمرے میں اس کی مدد کی نیت سے آیا تھا، کیونکہ وہ اسامہ کی فطرت سے آگاہ تھا کہ وہ اسے کبھی قبول نہ کرتا اور پھر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو سکتا تھا۔ وہ اسے کسی کی بھی علم میں لائے بنا اندر حویلی کے زنان حالے میں پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس کی التجا پر وہ اسے اپنی گاڑی میں چھپا کر شہر تک لایا تھا، کسی محفوظ مقام تک پہنچا دے۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اسامہ شہر آ گیا ہے، سو اس سے ملنے ادھر آ پہنچا تھا۔ زرلش کو اس نے ان کے ہاسٹل کے سامنے اتار دیا کہ وہ اپنا سامان اور اسنا لے کر دلشاد افریدی کے پاس چلی جائے۔ انتصار کو علم ہی نہ تھا کہ وہ اس کے جاتے ہی دوبارہ اغوا ہو چکی تھی۔ وہ تو بس اسامہ کو جلد ملنے کی آس پر اسے اتارتے ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسامہ نے ساری حقیقت جاننے کے بعد بے یقینی سے استفسار کیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں اسامہ، تمہارے بابا سائیں کے ظالمانہ فیصلے کی پاداش میں یہ سب ہوا ہے۔ زرشالہ شہباز کے ناکام ہے، سو بہتر ہے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ انتصار نے اسے نصیحت کی تو اس کا گریبان تھام گیا تھا۔ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ تم جانتے تھے میرے جذبات، پھر بھی تم نے یہ ہونے دیا۔ تم ہمیشہ سے ہی شہباز کی بلائی سوچتے ہو، میں نے تو تمہارے لیے کچھ معنی ہی نہیں رکھتا۔ اسامہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے سے ہی موردی الزام ٹھہرایا تھا۔ یقین کرو اسامہ، حالات میری استطاعت سے باہر تھے، میں نے تم دونوں سے یکساں محبت کی ہے۔ تم وہاں ہوتی تو میں کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر وہاں سے آ کر تم نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے۔ انتصار کی بات پر اس نے اس کے سینے پر 2 ہتھر مارتے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ انتصار جاؤ یہاں سے، میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اسامہ نے سرد لہجے میں کہتے اسے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد بھی انتصار نے بارہا اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی خاموشی سے یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ صبر کر گیا ہو، مگر اسے علم ہی نہ تھا کہ وہ دل کے زخم کو کھرچ کرنا سور بنا چکا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر انتصار کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا تاکہ موقع ملتے ہی وہ اپنا بدلہ لے سکے۔ وہ بہت کم حویلی جاتا کہ زرشالہ کو شہباز کے ساتھ خوشباش دیکھ کر اس کا دل تڑپتا تھا۔ وہ بلا وجہ ہی شہباز سے الجھنا تھا تاکہ وہ اپنی بھڑاس نکال سکے، اور پھر موقع ملتا ہی اس نے اپنے راستے کے کانٹے ہٹا دیے تھے۔ اور اس دن شہباز کے ساتھ ساتھ اس نے انتصار کے دل میں بھی گولی مار دی تھی، مگر شہباز کے پشت کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ یہ سب دیکھ نہ پایا تھا۔ شہباز کے بے ہوش ہونے کے بعد وہ انتصار کو ایک کھائی میں دھکا دے کر زرشالہ کے پاس اسپتال پہنچا تھا، اور پھر وہ اس جگہ واپس آیا تاکہ شہباز کو بھی وہاں سے نکال سکے۔ اس کے تئیں شہباز بھی مر چکا تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ مقامی لوگ وہاں نکل آئے تھے جو بے ہوش پڑے اور شہباز کو اسپتال لے گئے۔ اسامہ کا ارادہ شہباز کی موت کے بعد زرشالہ سے نکاح کا تھا، مگر اس کے بچ جانے کے بعد وہ اسے وہاں سے نکال لے گیا تھا، اور اس سارے قصے کا الزام انتصار کے سر پر ڈال دیا جو دوستی پر جان دینے والوں میں سے تھا۔ اس نے صرف نبیسہ خواستہ شہباز کا ہی نہیں بلکہ نبیشہ کا بھی مستقبل تاریک کر دیا تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ مصفا اور منام کا مجرم تھا، جن کی پیدائش ایک سوالیہ نشان تھی۔ اسلام آباد میں کاروبار شروع کرنے کے بعد اسامہ نے مافیا کے لوگوں سے بھی تعلقات بنا لیے تھے، اور ایک دن انہی کی کسی محفل میں ان کی ملاقات زرلش سے ہوئی، جو وہاں بطور رقاصہ موجود تھی۔ انتصار کے اسے ہاسٹل چھوڑتے ہی اس کے کزن کیوم نے اسے اغوا کر کے اسے کئی دن اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، اور پھر اسے ایک کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ زرلش اب ایک پیشہ ور رقاصہ بن چکی تھی، جسے بس دولت کی ہوس تھی۔ حالات نے اسے ایسا کیا سے کیا بنا دیا تھا کہ وہ چھوئی موئی سی لڑکی اب مردوں سے جھجکتی ہی نہ تھی۔ اسامہ نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر اپنے منصوبے میں شامل کیا تھا۔ پہلے اس کی مدد سے انہوں نے اس رات انتصار کو بے ہوش کر کے اس کی زرلش کے ساتھ نازیبا تصاویر بنائیں، اور پھر اسامہ نے بھی اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا تھا۔ زرلش کو اسامہ کی نیت پر شروع سے ہی شک تھا، سو وہ جان بوجھ کے بے احتیاطی کے نتیجے میں منام کے وجود کو اپنے رحم میں پناہ دے چکی تھی تاکہ وہ وقت ضرورت اس سے اپنے مطالبات منوا سکے۔ اسامہ کی جھوٹی موت اور زرشالہ کی عدت کے ڈرامے کے دوران ہی زرلش نے اسامہ سے رابطہ کر کے اس سے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا، مگر اسامہ کے مکر جانے پر اس نے اپنے امید سے ہونے کا بتا کر اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی، تو اسامہ نے اس وجود کو ختم کروا دینا چاہا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اسامہ زرلش کو بھی مار دینا چاہتا تھا، مگر جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی کہ اس نے اسے اپنے خاص ملازم ساجد اور کلثوم کو اس کی نگرانی پر لگا کر اسے ایک گھر میں محصور کر دیا تاکہ وہ اس کی اولاد کو لے کر کہیں بھاگ نہ سکے۔ اسے علم ہی نہ تھا کہ اس اولاد کو زندہ رکھ کر وہ اپنے لیے گڑھا ہی کھود رہا ہے۔ کلثوم وہی عورت تھی جو زرشالہ کے ساتھ بھی اس جھونپڑے میں رہی تھی،
زلیشا اپنی بیٹی کو جنم دیتے ہی اس کی شکل دیکھے بنا ہی وہاں سے واپس انہی رستوں پہ لوٹ گئی تھی جہاں سے اس نے اس دلدل میں پیر رکھا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ہی اسامہ کو اس کے قتل کی خبر موصول ہوئی تھی، جو کسی عیاش کے ہاتھوں نشے میں ماری گئی تھی۔ اسامہ بھی مینام کے وجود کو یکسر نظر انداز کر چکا تھا، وہ بس اس کے نان نفقے کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کی اپنی ایک زندگی تھی جس میں وہ بہت خوش تھا، مگر اب اس کی مہلت ختم ہونے کو تھی۔ جاری ہے۔ جلد ملتی ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اب ناول پڑھنے اور سننے کے بعد اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔